دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل راہی اسٹڈی میں استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، سواگت کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی BPSC کے چھاتر ہیں اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بہار 7th فیز شکشک بحالی میں آپ بھی کوالیفائی کریں تو 100 نمبر کا جو اردو کوالیفائی مارکس ہے اس کے تعلق سے ابھی ہمارے یہاں کلاس چل رہی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ ہم سے جڑیں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ کریں انشاءاللہ، اور آپ کو امید دلاتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ ایک اچھی تیاری ہو جائے گی اور آپ کوالیفائی کر لیں گے۔ تو اسی تعلق سے کل میں نے ایک کلاس ڈالا تھا اور ایک کلاس لیا تھا۔ اگر آپ حضرات اس کلاس کو نہیں دیکھے ہیں تو ضرور اس کو جا کر کے دیکھ لیجئے، کیونکہ کلاس در کلاس کا تعلق ہوتا ہے۔ اگر آپ نے آج کا کلاس دیکھا اور کل کا کلاس نہ دیکھا تو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو ضرور کل کا کلاس جا کر دیکھ لیجئے۔ تو چلیے ہم قواعد ہی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ لفظ یا کلمہ، ہمارے منہ سے جو بات نکلتی ہے اسے کلمہ یا لفظ کہا جاتا ہے، یعنی منہ سے جو بات نکلتی ہے اسے کلمہ یا لفظ کہا جاتا ہے۔ الفاظ حروف کو جوڑ کر، یعنی حروف کے مدد سے بنتے ہیں، یعنی الفاظ جو کیسے بنتے ہیں تو حروف کو جوڑ کر، یعنی حروف کے مدد سے بنتے ہیں۔ حروف دو قسم کے ہوتے ہیں، میں نے پڑھایا تھا کل، ایک مفرد حروف ہے، ایک مرکب حروف ہے۔ ان مفرد حروف اور مرکب حروف کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں۔ اردو زبان میں ان دونوں حروفوں کی تعداد، یعنی مفرد حروف اور مرکب حروف، دونوں حروفوں کی تعداد 50 ہے۔ کئی حروف جب ایک ساتھ مل جاتے ہیں تو لفظ بن جاتا ہے، یعنی حروف جب ایک ساتھ مل جاتا ہے، یعنی ایک ہا ہے، شین ہے، دال ہے، اگر یہ تینوں حروف ہے، شین بھی حروف ہے، ہا بھی حروف ہے، دال بھی حروف ہے، جب حروف ایک ساتھ مل جاتے ہیں تو وہ لفظ بن جاتا ہے۔ جیسے مثال دیوا، شین ہا دال مل کر شہد بن گیا، ایسے ہی گھ اور ر مل کر گھر بن گیا۔ بالفاظ دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سے زائد حروف کا مجموعہ لفظ ہوتا ہے، یعنی ایک سے زائد حروف ہو تو اس کا جو مجموعہ ہے وہی لفظ ہوتا ہے۔ اس طرح کئی لفظوں کو ملا کر جملہ بن جاتا ہے، کئی حروف مل کر لفظ بنتا ہے، اور کئی لفظ مل کر کے جملہ بنتا ہے۔ کلمہ یا لفظ کی دو قسمیں، کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، ایک ہے موضوع، دوسرا ہے مہمل۔ اب موضوع و مہمل کی تعریف سن لیجئے۔ موضوع وہ الفاظ ہے جو معنی رکھتے ہو، یعنی جو لفظ معنی دار ہو، جس کا کوئی معنی ہو، وہ موضوع کہلاتے ہیں۔ جیسے قلم، پانی، روٹی، کام وغیرہ، یہ معنی دار لفظ ہے، لہٰذا یہ لفظ موضوع ہے۔ اور یہ لفظ موضوع جو ہے یہ لفظ وضع سے بنا ہے، وضع یضع، وضعن کے معنی آتے ہیں رکھنا، یعنی جس کا کوئی معنی ہو۔ مہمل وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کا کوئی معنی نہیں نکلتا ہے، جیسے قلم ولم، پانی وانی، روٹی ووٹی۔ تو قلم کا تو کوئی معنی ہے لیکن ولم کا کوئی معنی نہیں ہے، پانی کا تو معنی ہے لیکن وانی کا کوئی معنی نہیں ہے، روٹی کا تو معنی ہے لیکن ووٹی کا کوئی معنی نہیں ہے، کام کا تو معنی ہے لیکن وام کا کوئی معنی نہیں ہے۔ ایسے بولتے ہیں چائے وائے، ارے چائے وائے لاؤ، تو چائے کا تو معنی ہے لیکن وائے کا کوئی معنی نہیں ہے۔ تو چائے ہو گیا لفظ موضوع اور وائے ہو گیا لفظ مہمل۔ وہی بتا رہے ہیں کہ ان مثالوں میں ولم، وانی، ووٹی، وام یہ مہمل الفاظ ہیں، ان کا کوئی معنی نہیں ہے، یا یہ بامعنی لفظوں کے ساتھ یا بعد میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی لفظ مہمل جو ہے یہ بامعنی لفظوں کے ساتھ یا بعد میں استعمال ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے مہمل الفاظ سے اردو قواعد میں بحث نہیں کی جاتی ہے، یعنی جب اس کا کوئی معنی نہیں ہے تو اس کے اردو قواعد میں اس سے کوئی بحث بھی نہیں کی جاتی ہے، اور نہ ان کا قواعد اردو میں کوئی ذکر ہے۔ اردو قواعد میں صرف بحث ہوگی تو موضوع الفاظ سے، یعنی جس کا کوئی معنی ہو۔ اب دیکھیے
انسان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے اسے لفظ یا کلمہ کہا جاتا ہے۔ جب کلمہ کہا جاتا ہے تو آپ نے پڑھا کہ کلمہ یا لفظ کی دو قسمیں ہیں، لفظ موضوع اور لفظ محمل۔ موضوع وہ ہے جو معنی رکھتا ہو، اور محمل وہ جس کا کوئی معنی نہیں ہو۔ اور کلمہ کی ایک اور قسمیں ہیں، یعنی کائنڈ آف ورڈ، لفظ مان لیجیے یا کلمہ مان لیجیے۔ تو کلمہ کی جو قسمیں ہیں، ایک کلمہ کی قسمیں تو موضوع ہو گیا اور محمل ہو گیا۔ ایک کلمہ کی قسمیں 3 قسمیں ہیں، اسم، حرف، فعل، یعنی اسم، فعل، حرف، یہ کلمہ کی قسمیں ہیں۔ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں، اسم، حرف اور فعل۔ لیکن کچھ ماہرین نے ضمیر اور صفت کو بھی کلمہ کی قسم مانا ہے۔ اگر ہم ضمیر اور صفت کو کلمہ کی قسم مان لیں گے تو کلمہ کی 5 قسمیں ہو جائے گی، لیکن یہ کچھ ماہرین کا ماننا ہے۔ لیکن اصل جو کلمہ کی قسمیں ہیں وہ 3 ہی قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف، یہ 3 قسمیں ہیں۔ اب دیکھیے، جب 3 قسمیں ہیں تو تینوں کی تعریف سن لیجئے۔ اسم یعنی نون، جس کو بولتے ہیں نون۔ اسم جس لفظ سے کسی شخص یا جگہ یا چیز کا نام معلوم ہو اسے اسم کہا جاتا ہے۔ یعنی اسم وہ ہے جس سے کسی شخص، کسی جگہ یا کسی چیز کا نام معلوم ہو تو اسے اسم کہا جاتا ہے۔ جیسے مان لیجیے شاکر، شاکر، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ کسی شخص کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے۔ یا جیسے میرٹھ، تو میرٹھ کہنے سے یہ معلوم ہو رہا ہے کسی جگہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ جیسے کہتے تاج محل، اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ کسی جگہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ دہلی، اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کسی جگہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو اسم وہ ہے جس سے کسی شخص یا جگہ یا چیز کا نام معلوم ہو، جیسے شاکر، میرٹھ، ارشد، تاج محل، دہلی، قلم، کتاب، گاؤں وغیرہ۔ حرف وہ الفاظ ہیں جو 2 اسموں، فقروں یا جملوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ یعنی حرف وہ ہے جو ایک لفظ کو، یعنی ایک اسم کو دوسرے اسموں سے جوڑ دے، یا ایک فقرے کو دوسرے فقرے سے جوڑ دے، یا ایک جملے کو دوسرے جملے سے جوڑنے کا جو کام کرتا ہے وہ حرف ہے۔ مثلا مان لیجئے میں، پر، تک، کو، کا، کی، کے، نیچے، اوپر، اگر، لیکن، مگر، اور، کے وغیرہ۔ یعنی یہ سب جو الفاظ ہیں، یعنی جو 2 اسموں کو، یعنی ایک اسم کو دوسرے اسموں سے جوڑنے، یا 2 لفظوں سے جوڑنے، یا 2 فقروں سے جوڑنے، یا 2 جملوں سے جوڑنے کا جو کام کرتا ہے وہ حرف ہے۔ جیسے مان لیجیے میں، پر، تک۔ جیسے مان لیجیے کہیں گے ارشد گھر تک گیا، ارشد گھر تک گیا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حرف وہ الفاظ ہے جو 2 اسموں، فقروں یا جملوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں، اور تنہا بولنے یا لکھنے میں ان کا کوئی معنی نہیں نکلتا ہے۔ تو حرف کے معنی بھی سمجھ میں آ گیا کہ جو 2 اسموں، 2 جملوں، 2 فقروں کو جوڑنے کا کام کرے اور تنہا اس کا کوئی معنی نہیں ہو۔ جیسے میں نے بتایا کہ تک ہے، سے ہے، میں ہے، یہ سب حروف ہے، ان کا الگ سے کوئی معنی نہیں، تنہا کوئی معنی نہیں ہے۔ لیکن جب یہ جملوں میں آ جائے تو جملوں میں اس کا معنی ہو جاتا ہے، یہ ایک جملے کو دوسرے جملے سے جوڑتا ہے، یا ایسے ہی ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے جوڑتا ہے، ایسے ہی ایک اسم کو دوسرے اسم سے جوڑتا ہے۔ اس کی مثالیں ہیں، دیکھیے مثالیں لکھے ہوا ہے۔ پہلی مثال ہے کہ وہ میرٹھ سے آ رہا ہے۔ میں سے جو ہے یہ حرف ہے۔ ایسے ہی کتاب بستے میں رکھی ہے، تو میں جو ہے یہ حرف ہے۔ قلم میز پر ہے، تو پر جو ہے یہ حرف ہے۔ اسکول تک چلو، تک جو ہے یہ حرف ہے۔ ارشد کو بلائیے، تو کو جو ہے یہ حرف ہے۔ راشد کا بھائی مدرسے نہیں گیا، تو کا جو ہے یہ حرف ہے۔ ایسے ہی بلی کرسی کے نیچے ہے، تو کے جو ہے یہ حرف ہے۔ آسمان ہم سے بہت اوپر ہے، میں سے جو ہے یہ حرف ہے۔ وہ بہت ہونہار ہے لیکن پاس نہیں ہوا، اس میں لیکن جو ہے یہ حرف ہے۔ راجو اور کریم گھر گئے، تو اور جو ہے یہ راجو اور کریم کو جوڑتا ہے، اس لیے حرف ہے۔ استاد نے اپنے طلبہ سے کہا کہ ایمانداری سے کام کریں،
تو سے جو ہے سے یہ حرف ہے، تو یہاں جن الفاظ کے نیچے خط یعنی لکیر ہے وہ حرف ہے، یعنی جن الفاظ کے نیچے میں نے لکیر کھینچا ہے، سے ہے یا تک ہے، کو ہے، کا ہے، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ حرف ہیں۔ ایسے فعل وہ کلمہ ہے جو جس سے کسی کام کا ہونا، فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہو یا ظاہر ہو۔ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا ظاہر ہو۔ مثال دے ہوا زید دوڑ رہا ہے، تو یہ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ زید جو ہے وہ دوڑ رہا ہے۔ نوید نے آج خط لکھا، تو یہ کام کرنا معلوم ہو رہا ہے کہ نوید جو ہے آج خط لکھا ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس سے پڑھنا معلوم ہو رہا ہے۔ تم کل کو کہاں جاؤ گے، تو یہاں سے جانا معلوم ہو رہا ہے۔ ان جملوں میں دوڑ رہا ہے، لکھا، پڑھ رہے ہیں، تو ان جملوں میں دوڑ رہا ہے، لکھا، پڑھ رہے ہیں، جاؤ گے فعل ہے، اس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو رہا ہے۔ تو فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہو، جیسے زید دوڑ رہا ہے، نوید نے آج خط لکھا، ہم پڑھ رہے ہیں، تم کل کو کہاں جاؤ گے، میں گھر جاؤں گا، یا میں اسکول گیا، تو اس سے جو ہے اسکول جانا معلوم ہو رہا ہے۔ تو فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہو۔ اب دیکھیے، پہلے کلمہ کی 3 قسمیں تھی، اسم، فعل اور حرف۔ اب ہے زمانے کے لحاظ سے فعل کی کئی قسمیں ہیں۔ زمانے کے لحاظ سے فعل کی کئی قسمیں ہیں، یعنی کبھی زمانہ گزشتہ میں کوئی کام کرنا معلوم ہوگا، کبھی معلوم ہوگا کہ وہ زمانہ آئندہ میں کرے گا، کبھی معلوم ہوگا کہ وہ زمانہ حال میں کرے گا، کبھی معلوم ہوگا کہ وہ زمانہ ماضی میں کرے گا۔ تو زمانے کے لحاظ سے فعل کی کئی قسمیں ہیں، جو اس طرح ہے۔ ایک ہے فعل حال، فعل ماضی، فعل مستقبل، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہیں۔ تو زمانے کے لحاظ سے فعل کی 6 قسمیں ہوئی۔ ایک فعل حال ہے، فعل ماضی ہے، فعل مستقبل ہے، فعل مضارع ہے، فعل امر ہے، فعل نہیں ہے۔ ان سب کی تعریف آگے انشاءاللہ میں بیان کروں گا، اس لیے آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیے۔ اب دیکھیے، ہم نے جو قواعد پڑھا ہے اس قواعد کے تعلق سے کچھ سوالات ہیں، آپ ان سوالات کو حل کیجئے تاکہ آپ کو قواعد جو ہے وہ ازبر یاد ہو جائے اور قواعد ذہن نشیں ہو جائے اور آپ کو قواعد آپ بھولے نہیں۔ تو چلیے ہم سوال شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ کلمہ یا لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ کلمہ یا لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ کیا 2 قسمیں ہیں، 3 قسمیں ہیں، 4 قسمیں ہیں یا 5 قسمیں ہیں؟ میں نے پڑھایا کہ کلمہ یا لفظ کی جو ہے وہ 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ ایسے ہی تیسرا سوال جو ہے، اردو میں حروف کی 2 قسمیں کون کون سی ہے؟ یعنی حروف کی جو 2 قسمیں ہیں وہ کون کون سی ہے؟ نمبر اے میں ہے مرکب، نمبر بی میں حکاری، نمبر سی میں مفرد اور مرکب، اور نمبر ڈی میں ہے ملفوظی۔ تو آپ حضرات کمنٹ کر، میں نے پڑھایا تھا کہ حروف کی 2 قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب، اور مفرد اور مرکب یہ سی میں دیا ہوا ہے، لہذا آپ کا یہ سی صحیح ہو جائے گا۔ چوتھا سوال ہے کہ جملہ کس چیز سے بنتا ہے؟ جملہ جو ہے یہ کس چیز سے بنتا ہے؟ اے میں ہے فقروں سے، بی میں ہے لفظ کی صحیح ترتیب سے، سی میں ہے لفظ کی بے ترتیبی سے، اور ڈی میں ہے حروف سے۔ آپ حضرات کمنٹ کریں کہ جملہ کس چیز سے بنتا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ حروف کے جوڑنے سے الفاظ بنتا ہے اور لفظوں کی صحیح ترتیب سے جملہ بنتا ہے، تو اس کا جو جواب ہوگا وہ بی ہوگا، بی۔ جملہ لفظوں کی صحیح ترتیب سے بنتا ہے۔ ایسے ہی سوال نمبر 5 ہے، لفظ کس چیز کی سب سے چھوٹی اکائی ہے؟ یعنی لفظ جو ہے یہ کس چیز کی سب سے چھوٹی اکائی ہے؟ کیا حروف کی ہے، یا فقرے کی ہے، جملے کی ہے، اقتباس کی ہے؟
لفظ جو ہے کس چیز کی سب سے چھوٹی اکائی ہے، تو اے میں ہے حروف کی، بی میں ہے فقرے کی، سی میں ہے جملے کی، اور ڈی میں ہے اقتباس کی۔ تو لفظ جو ہے یہ جملے کی سب سے چھوٹی اکائی، اور جملہ جو ہے یہ سی میں دیا ہوا، لہٰذا آپ کا سی صحیح ہو جائے گا۔ چھٹا سوال ہے جو لفظ بامعنی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ میں نے پڑھایا کہ لفظ کی دو قسمیں ہیں، موضوع اور محمل۔ موضوع وہ ہے جس کا کوئی معنی ہو، تو پوچھ رہا ہے کہ جو لفظ بامعنی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اے میں دیا محمل، بی میں موضوع، سی میں ہم معنی، ڈی میں معنوی۔ تو جو لفظ بامعنی اسے ہم موضوع کہتے ہیں، بی صحیح ہے۔ سوال نمبر 7 ہے جو لفظ بے معنی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے محمل کہتے ہیں۔ 8واں سوال ہے کہ ان لفظوں میں محمل بتائیے۔ گھر، روٹی، جوان، یہ 4 آپشن دیے ہوا ہے، گھر، روٹی، جوان۔ تو اے میں ہے جوان، بی میں ہے روٹی، سی میں ہے اور ڈی میں ہے گھر۔ ہم کو محمل بتانا جس کا کوئی معنی نہیں ہو، تو اس کا کوئی معنی نہیں ہے، سی صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 9 میں ہے درج ذیل الفاظ میں موضوع کی پہچان کیجیے۔ درج ذیل الفاظ میں موضوع کی پہچان کیجیے۔ نمبر 1 میں ہے تالا، نمبر بی میں ہے نمبر سی میں ہے نمبر ڈی میں ہے وام۔ ہم کو لفظ موضوع کی پہچان کرنا ہے، تو اے میں جو دیا ہوا ہے تالا، یہ معلوم ہو رہا ہے اس کا کوئی معنی ہے، لہٰذا آپ کا اے صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 10 اسم، حرف اور فعل کس کی قسمیں ہیں؟ اسم، حرف اور فعل جو ہے کس کی قسمیں ہیں؟ نمبر اے میں دیا موضوع کی، نمبر بی میں دیا محمل کی، نمبر سی میں دیا کلمہ یا لفظ کی، اور نمبر ڈی میں ہے جملے کی۔ آپ بتائیے کمنٹ میں۔ تو اسم، حرف اور فعل جو ہے یہ کلمہ یا لفظ کی قسمیں ہیں۔ نمبر 11 میں ہے کہ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 10 ہے، 5 ہے، 7 ہے یا 4 ہے؟ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 10 ہے، 5 ہے، 7 ہے یا 4 ہے؟ میں نے بتایا تھا کہ بعض ماہرین نے یہ کہا ہے کہ صفت اور ضمیر بھی کلمہ کی قسمیں ہیں، اگر ان دونوں کو ملا لیں گے تو کلمہ کی 5 قسمیں ہو جائے گی، لیکن اصل میں کلمہ کی 3 قسمیں ہیں۔ سوال نمبر 12 اسم درج ذیل میں سے کس کی قسم ہے؟ اسم جو ہے لفظ اسم یہ درج ذیل میں سے کس کی قسم ہے؟ نمبر اے میں ہے فعل کی، نمبر بی میں محمل کی، نمبر 3 میں ہے موضوع کی، اور نمبر ڈی میں ہے کلمہ کی۔ تو اسم جو ہے یہ کلمہ کی قسم ہے، کسی قسم ہے؟ کلمہ کی قسم ہے۔ کلمہ کی 3 قسمیں، اسم، فعل، حرف، تو اسم جو ہے یہ کلمہ کی قسمیں ہیں۔ سوال نمبر 13 کسی جگہ، شہر، چیز یا شخص کا نام کیا کہلاتا ہے؟ سوال نمبر 13 میں کسی جگہ، شہر، چیز یا شخص کا نام کیا کہلاتا ہے؟ کیا اسے کلمہ کہتے ہیں، کیا اسے محمل کہتے ہیں، یا اسے اسم کہتے ہیں، یا صفت کہتے ہیں؟ تو کسی جگہ، شہر یا چیز یا شخص کا جو نام ہے اسے ہم اور آپ اسم کہتے ہیں، لہذا سی نمبر آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 14 وہ مختصر الفاظ جو لفظوں، فقروں اور جملوں کو جوڑتے ہیں کیا کہلاتے ہیں؟ یعنی جو لفظ ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے جوڑے، یا ایک فقرے کو دوسرے فقرے سے جوڑے، یا ایک جملے کو دوسرے جملے سے جوڑے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ اے میں دیا ہوا فقرہ، بی میں دیا ہوا کلمہ، سی میں دیا ہوا جملہ، اور ڈی میں دیا ہوا حرف۔ تو وہ الفاظ جو لفظوں، فقروں اور جملوں کو جوڑتے ہیں اسے ہم اور آپ حرف کہتے ہیں، حرف۔ 15 سوال نمبر 15 وہ لفظ یا کلمہ جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا ظاہر ہو کیا کہلاتا ہے؟ آپشن ہے ہمارے فاعل، فعل، مفعول، حرف۔ یعنی جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو اسے ہم فعل کہتے ہیں، فعل۔ سوال نمبر 16 درج ذیل جملے میں حرف کون سا کلمہ ہے؟ میں اپنے گھر تک پیدل چلا، اس میں جو آپ کو حرف ڈھونڈنا ہے تو ایک ہے ہم، ایک ہے پیدل، سی میں ہے چلا، اور ڈی میں ہے تک۔ تو ہم کو حرف ڈھونڈنا ہے، حرف جو ہے ایک جملے کو دوسرے جملے سے جوڑے، تو تک جو ہے یہ ایک جملے کو دوسرے جملے سے جوڑتا ہے، لہٰذا آپ کا ڈی صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 17 قلم میز پر ہے میں کون سا لفظ بطور حرف آیا ہے؟ یعنی حرف کون ہے؟ قلم میز پر ہے میں حرف کون ہے؟ اے میں ہے پر، بی میں ہے قلم، سی میں ہے میز، ڈی میں ہے۔
تو یہ پر جو ہے یہ حرف ہے۔ سوال نمبر 18، لڑکا اپنی کتاب پڑھتا ہے میں فعل تلاش کریں۔ سوال پوچھ رہا ہے کہ لڑکا اپنی کتاب پڑھتا ہے، اس میں فعل کیا ہے؟ آپ حضرات کمنٹ کریں۔ ایک میں ہے لڑکا، بی میں ہے پڑھتا ہے، سی میں ہے کتاب، ڈی میں ہے اپنی۔ تو پڑھتا ہے یہ فعل ہے، لڑکا یہ اسم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کتاب بھی اپنی، کتاب جو بھی اپنا اسم ہو جائے گا۔ تو پڑھتا ہے یہ فعل ہے۔ اب یہ ہے کہ زمانے کے لحاظ سے فعل کی کتنی قسم ہے؟ سوال نمبر 19 میں ہے کہ زمانے کے لحاظ سے فعل کی کتنی قسم؟ میں نے پڑھایا کہ زمانے کے لحاظ سے فعل کی جو قسم ہے، فعل ماضی ہے، ایسے فعل حال ہے، فعل مستقبل ہے، فعل امر ہے، فعل نہیں ہے۔ تو زمانے کے لحاظ سے فعل کی 6 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں ہیں۔ آخری سوال ہے، سوال نمبر 20، شاکر نے کچھ بھی نہ کھایا۔ شاکر نے کچھ بھی نہ کھایا میں شاکر کیا ہے؟ شاکر، لفظ شاکر کیا ہے؟ نمبر 1 میں ہے فعل، نمبر بی میں ہے حرف، نمبر سی میں ہے اسم، نمبر ڈی میں ہے لفظ۔ لفظ شاکر کیا ہے؟ تو لفظ شاکر جو ہے یہ اسم ہے۔ تو دوستوں آج کا کلاس یہیں ختم ہوتا ہے۔ آپ BPSC 7th فیز کے لیے ایک اچھی تیاری کے لیے آپ ہم سے ضرور جڑیں، اور یہ فری آف کاسٹ ہے، کوئی یہاں آپ کو پیسہ نہیں لگے گا۔ جیسے آپ جو ہے اور چینل پہ دیکھتے ہوں گے، کہیں 799 ہے، کہیں 699 ہے، کہیں 599 ہے، لیکن آپ ہمارے چینل پر جڑے رہیے۔ صرف آپ لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، آپ اتنا محبت دیجئے، انشاءاللہ آپ